یہاں اتنے خاکے بن گئے اور تم کہتے ہو تہذیبوں کے ٹکراؤ. حضور تو آئے ہی تہذیبوں کے ٹکراؤ کے لیے ہیں. تہذیبیں نہیں، حضور آ گئے. ہم ان تہذیبوں پر تھوکتے بھی نہیں ہیں جن کو تم تہذیب کہتے ہو. جن کو اپنی ماں اور بہن کا پتہ نہیں ہے وہ کون سی تہذیب ہے؟ ہاں جی. جن کو خنزیر اور بکری کے فرق کا پتہ نہیں ہے وہ کون سی تہذیب ہے؟ بزدلو، جو دین کی ترجمانی نہیں ہوتی تو پھر ایسے لوگوں کو میدان میں لاؤ جو دین کی ترجمانی کر سکے. دین کے لبادے بھی اوڑے ہوئے اور جناب بڑے بڑے جبے اور دستاریں بھی تم نے پہنی ہوئی ہیں اور حضور کی عزت پر بات نہیں کر سکتے تم. اور تمہاری یہ عزتیں کس کے لیے ہیں؟ سنو، یہ سارے بہت سارے لوگوں کے مرید ہوتے ہیں اور میرے بارے میں پھر کہتے ہیں آپ نے ہمارے پیر کے بارے میں. میں تو پیر فقیر کے بارے میں بات کرتا ہی نہیں ہوں. داتا صاحب کتنے بڑے پیر ہیں. داتا صاحب نے پتہ کیا لکھا؟ ولی کی ساری زندگی نبی کے ایک سانس کے برابر نہیں ہے. صرف نبی کے بعد امام الانبیاء کے تو خلق سے اولیاء. یہ داتا صاحب کشف المعجوب لکھی گل ہن گل کرو تسی. جدوں حضور دی عزت دی گل آوے تے پھر کھڑا کوئی نہ ہوئے پھر وہ پیر ہے. تے پھر اپنی جاناں بچائے تے اپنے جناب ادارے بچائے تے اپنے خانقاہاں بچائے. رسول اللہ کی تو سانس کی بھی کروڑوں حصے کرو نا پھر بھی اس کی ساری زندگی اس کے برابر نہیں ہو سکتی. کروڑویں حصے کے بھی. یہ تو داتا صاحب نے صرف انبیاء کی بات لکھی ہے. رہ گئی حضور کی بات تو خلق سے اولیاء اور فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانو فی علم ولا کرم وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیم وواقفون لدے عند حد من نقطۃ العلم او من شکلۃ الحکم. ایدہ تو میں ترجمہ نہیں کر سکتا انبیاء دی عظمت دی وجہ. امام بوسیری گل کتھے جا کے کی تھی کہ حضور دی شان کتھے جا کے ہے. فرمایا سارے انبیاء اور رسل حضور سے یہ عرض کرتے رہے کہ حضور اپنے کرم کا ایک چھینٹا ہمیں بھی عطا فرما. وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ اور رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ. یا اپنے سمندر سے ہمیں ایک چلو عطا فرما دو. اے لفظ اے شعر ہوندا نا دائیں بائیں تے حضور نے تو سنیا سی بوسیری نو چادر دیتی. جے دے وچ کوئی گل ہوندی تے حضور نے فرمانا سی بوسیری شعر کٹ دے. تمہیں مقام رسول کا پتہ ہی نہیں ہے. باتیں لوگوں کو اگر مگر کی کرتے ہو. اگر مگر سے ناموس رسالت پر پیرا تھوڑا ہونا ہے. اگر مگر سے پیرا نہیں ہونا. پیرا رسول اللہ کی عزت کا ایسے ہی ہونا ہے جیسے صدیق اکبر نے پیرا دیا, جیسے فاروق اعظم نے پیرا دیا. باقی رہ گیا حضور کا جلال, تو وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ حضور کا جلال کیا تھا. مولا علی راوی ہیں اس کے. اب مولا علی کیا کہتے ہیں, غزوہ خندق کے موقع پر جب رسول اللہ پہرا دے رہے تھے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر, 25,000 کا لشکر خندق کے کنارے کھڑا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمر بن عبد ود کی طرح ہم اپنے گھوڑے دوڑا کر خندق کو عبور کریں اور مدینہ پاک پر حملہ آور ہو جائیں, حضور پر حملہ آور. حضور خود پھر تلوار پکڑ کے کھڑے ہو گئے. اور جب رسول اللہ بھی کھڑے تھے وہاں تو سورج غروب ہو گیا. حضور کی ظہر کی نماز بھی قضا ہو گئی. جب عصر کی نماز قضا ہو گئی تو محبوب, یہ بھی حضور کی رحمت للعالمین بھی ہے, یہ بھی خلق عظیم ہے. تم نے کون سا خلق عظیم کی مثالیں دیتے ہو؟ مائی کوڑا پھینکتی تھی اور تم یہ باتیں لوگوں کو سکھاتے ہو فلاں کو معاف کر دیا. وہ حضور کا اپنا حق تھا, معاف کیا. امتی کو حق نہیں بنتا کہ وہ حضور کی طرف سے خود منصف بن کے لوگوں کو معاف کرتا رہے. یہ قیامت کو فیصلے ہوں گے کہ رسول اللہ نے کس کو معاف کیا اور کس کو معاف نہیں فرمایا. ہم کون ہوتے ہیں حضور کے حق معاف کرنے والے؟ اب جب سورج غروب ہو گیا تو ذرا سنیں حضور کا دعائے جلال کیا تھی. یہ میں اس لیے سامنے پڑھ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی جو ہم باتیں کرتے ہیں نا وہ غیرت والی باتیں لوگوں کو ہضم کیوں نہیں ہوتی. وہ چاہتے ہیں کہ فرانس حضور کے خاکے بھی بنائے اور ہم مذمت کر کے فارغ ہو جائیں, اور ان کے اندر اتنی غیرت ہو کہ ان کے صدر کے خلاف بات ہو تو وہ اپنا سفیر واپس بلا لیں.
عالم تسا کی حضور دا کلمہ پڑھیا او 55 ملک ہو یا 56 ملک ہو، ایدا ایک جواب دیو تسا رسول اللہ دا کی کلمہ پڑھیا؟ صرف انہیں اتنی گل کی تھی صدر دا دماغ خراب ہے، یہ صدر دا دماغ خراب ہے۔ اردگان اے گل کی تھی، انہوں نے غیرت آئی، انہوں نے اپنا سفیر بلا لیا تے رسول اللہ تے گھر دے بھی انہوں نے خاکے بنائے۔ تساں کی غیرت کی تھی؟ اور جڑے غیرت دا سی سبق دیندے ہاں، تسی فرانس دے خلاف ساڑھے مسیطہ تے حملے کرنے ہو، علماء دے تسی جلوس بند کیتے، نہیں جی اجازت نہیں ہے، حالات نہیں ٹھیک۔ اور کیڑے حالات اسی بنائے؟ تساں بنائے حالات خراب، تساں یہود و نصارہ دی ایجنٹی کی تھی، تساں چوڑی بار بھیجی اور تساں چوڑی بار بھیجی، اور پھر تم نے اس پر فخر بھی کیا، تم نے اس پر فخر بھی کیا۔ ہمیں حضور کی غلامی پر بھی فخر ہے اور ممتاز قادری کے عمل پر بھی فخر ہے، غازی ظہیر کے عمل پر بھی فخر ہے، اور غازی عبداللہ کے عمل پر بھی فخر ہے کہ اس نے گستاخ کو پکڑ کر ایسے گردن کاٹ دی، اس پر بھی ہمیں فخر ہے۔ اور فرانس کے اندر جو کچھ مسلمان اپنی بساط کے مطابق گستاخان کے خلاف کر رہے ہیں، ہمیں اس پر بھی فخر ہے، ہمیں اس پر بھی فخر ہے، ہمیں اس پر فخر ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تم گستاخ کو چھوڑ کر کہتے ایک چھوٹے سے گروہ تھا اور ہم نے اس کو اندر کر دیا اور چوڑی کو چھوڑ دیا، تم نے اس پر فخر ہے، اور اس فخر پر قائم رہنا، دنیا میں بھی قائم رہنا ہے تم نے، اور قبر میں بھی قائم رہنا ہے، کل حشر میں بھی تم نے اس پر قائم رہنا ہے۔ اور ہم دنیا میں بھی قائم کھڑے ہیں کہ ممتاز قادری کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تمام غازیان اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں، ہاں جی تمام محافظان ناموس رسالت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اس پر فخر ہے، اور ہم کل قبر کے اندر بھی ہمیں اس پر فخر ہے، اور کل قیامت والے دن تو پھر بات ہی رسول اللہ کی ہے۔ حضور کا جلال دیکھیں، حضور کا جلال دیکھیں، حضور نے کیا فرمایا جب سورج غروب ہو گیا تو عن علی، مولا علی کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم الخندق ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا کما شغلونی عن الصلاۃ الوسطی حتی غابت الشمس۔ مولا علی فرماتے ہیں جب سورج بالکل قریب جا پہنچا اور غروب ہونے کے جب قریب ہوا تو حضور نے اس وقت کیا فرمایا، یا اللہ انہوں نے ہمیں عصر کی نماز نہیں پڑھنے دی، اب ان کا کیا علاج ہے؟ یا اللہ ان کے گھر بھی ان کی قبریں بھی آگ سے بھر دے۔ یہ بھی تو بتاؤ نا خلق عظیم، یہ بھی لوگوں کو بتاؤ۔ کہتے حضور نے یہ جملہ فرمایا ادھر سورج غروب ہو گئے، تو یہ بھی بتاؤ کہ رسول اللہ نے کیا بات فرمائی پھر اس موقع پر۔ یہ تم نے حدیثیں سنائی ہوتی نا تو کسی کافر کی جرت نہیں تھی کہ وہ حضور کے بارے میں بات کرتا۔